بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عاطف خالد ستی، پروگرام پبلک ٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ آج بھی ہم بہت سارے انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ٹاپکس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور بین الاقوامی، ملکی اور علاقائی تازہ ترین صورتحال کو احاطہ کرتے ہوئے آج کا پروگرام بھی بہت زیادہ معلوماتی اور دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ پروگرام میں آخر تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب اشتیاق احمد عباسی صاحب، اور میں ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ پہلا سوال جناب اشتیاق احمد عباسی صاحب، میرا آپ سے یہ ہے کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا سے سعودی حکومت نے عازمین حج پہ ایک پابندی لگا دی تھی اور مسلمان جو ہے وہ فریضہ حج ادا کرنے سے قاصر تھے۔ تو 3 سال کے طویل تعطل کے بعد اب امسال جو ہے وہ حج کے لیے اجازت دی گئی ہے اور تقریباً 10 لاکھ عازمین حج جو ہے وہ اس بار یہ سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس سال جو ہے وہ حج بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اور تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپے تک کا خرچہ جو ہے وہ حج پہ آ رہا ہے۔ آپ یہ رہنمائی فرمائیے کہ یہ حج جو ہے وہ سستا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حکومت کون سی پالیسیز اختیار کرے کہ حج کو جو ہے وہ سستا کیا جا سکے، کیونکہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی غریب ہو یا سفید پوش ہو، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس اہم اسلامی فریضے کی ادائیگی کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ تو حج کو سستا کرنے کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے سر؟ اس بارے میں رہنمائی کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ستی صاحب، بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا۔ دیکھیے، یقینی طور پہ حج جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج ادا کرے۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بطور مسلمان کہ 2 سال کے تعطل کے بعد بڑا حج ہونے جا رہا ہے۔ اگرچہ ابھی بھی حج اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ماضی میں 50 لاکھ فرزندان توحید حج ادا کرتے تھے۔ اس سال 10 لاکھ مسلمان دنیا بھر سے فریضہ حج کی سعادت حاصل کریں گے اور پاکستان سے بھی بڑی تعداد حج کے لیے جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس سال تو چلیں ٹائم گزر گیا، اگلے سال سے حکومت پاکستان کو، کوئی بھی حکومت ہو، اس کو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے خصوصی سبسڈی دینی چاہیے اس معاملے پر، اور جو خوش نصیب سرکاری سطح سے حج پر جانا چاہیں ان کے لیے خصوصی پیکج اور انہیں سبسڈی دی جائے۔ اور بہت سارے ممالک میں ایسا ہے بھی۔ اب چونکہ حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے پاکستان سے، اور 8-10 لاکھ کا حج کرنا ایک سفید پوش اور عام مسلمان کے لیے بڑا مشکل ہے، تو حکومت کو اس پہ سبسڈی دینی چاہیے، اور یہ بڑا آسان بھی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے، ابھی جو حالات و واقعات ہمارے سامنے ستی صاحب آ رہے ہیں، یہ بڑے پریشان کن ہیں اور بڑے اس حوالے سے عوام کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے، بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کے نوٹس میں، عوام کے ذہنوں میں پہلے نہیں تھیں کہ اقتدار کی غلام گردشوں کے اندر اور اقتدار کے ایوانوں کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو صرف اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، ابھی جو خبریں سامنے آئی ہیں اور آ رہی ہیں، اس کے مطابق ہمیں تو پتہ ہے کہ ملک بھر میں جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، ان کے لیے پیٹرول کا کوٹا مختص ہے، ان کو فری پیٹرول ملتا ہے، ان کو بجلی کی مد میں اور دیگر فضائی سروس کی مد میں ان کو سہولت دی جاتی ہے۔ اگر آپ اراکین پارلیمنٹ کو فری پیٹرول دے سکتے ہیں، آپ نے ان کا کوٹا مختص کیا ہوا ہے اور اراکین پارلیمنٹ کے پاس فری پیٹرول حاصل کرنے کا کارڈ ہے، تو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے نا، پانی تیزی سے سر سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اور لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور لوگ اب ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے اندر اس حوالے سے بحث و مباحثہ شروع ہو گیا ہے کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، بالخصوص ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، وہ کس طرح سے قومی خزانہ ان پہ لٹایا جا رہا ہے۔ ماضی میں جو ہوتا رہا وہ ہوتا رہا، لیکن اب جو دنیا کے حالات ہیں، پاکستان کے حالات ہیں، جو اگلے سال ہم نے ایک دنیا کو قرضوں کی بہت بڑی قسط دینی ہے، تو پاکستان ایک معاشی بحران کا شکار ہے۔ اس معاشی بحران کے اندر اب جو اراکین پارلیمنٹ کو اور جو ہماری اس طرح کے دیگر چیزوں میں ان کو جو فیسیلیٹ کیا جاتا ہے، بہت سارے اداروں کو کیا جاتا ہے، اراکین پارلیمنٹ کو کیا جاتا ہے، بیوروکریسی کو کیا جاتا ہے، یہ جو اس حوالے سے ان کے غیر ضروری خراجات ہیں، اب یہ ختم ہونے چاہیے اور ان کو ختم کرنا چاہیے۔ تمام اراکین پارلیمنٹ سے جو ان کو فری پیٹرول کا کارڈ ملا ہوا ہے وہ واپس لینا چاہیے۔ اب قوم جو ہے اس مذاق کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، متحمل نہیں ہو سکتی
کہ عوام جو ہے وہ 250 اور 260 اور یہ 300 ہونے والا ہے، کہ عوام تو 300 کا لیٹر پیٹرول خریدیں اور ہمارے اراکین پارلیمنٹ، سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں اور دیگر اداروں کے جو لوگ ہیں وہ فری پیٹرول استعمال کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ لوگ ایک سیلاب کی شکل میں باہر آئیں، ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ذمہ داران کو اب اس حوالے سے کوئی پالیسی ترتیب دینی چاہیے، اور اگر قوم سے قربانی مانگی جاتی ہے، زبردستی قربانی لی جاتی ہے پیٹرول مہنگا کر کے، بجلی مہنگا کر کے، تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بھی اب قربانی دینی پڑے گی، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو بات آپ نے کی تھی حج کے حوالے سے، تو اگر آپ ہزاروں لوگوں کو فری پیٹرول دے سکتے ہیں، فری کارڈ دے سکتے ہیں، تو ایک غریب شہری کو، ایک عام پاکستانی کو آپ حج میں سہولت نہیں دے سکتے؟ آپ یہ فری پیٹرول کو، یہ فری کارڈ جو آپ نے دیا ہوا ہے اس کو ختم کریں، باقی جو غیر ضروری سہولیات ہیں اراکین پارلیمنٹ کو، بیوروکریٹس کو، وہ ختم کریں، عام آدمی کو فائدہ پہنچائیں۔ اور آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پھر وہ جو آپ ان سے سہولیات لیں اس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچائیں، اور اگلے سال سے حج جو ہے اس کو عام آدمی کے لیے سستا کیا جائے، اور عام آدمی کو حج پہ جانے کے لیے سبسڈی دی جائے، تاکہ جو حج کرنے کے خرچات تھے وہ کسی بھی طرح سے 4 لاکھ سے اوپر نہ جائیں۔ جی بہت درست نشاندہی آپ نے کیا۔ آپ کے فرما رہے کہ ایلیٹ کلاس کی مراعات کو کم کر کے حج پہ سبسڈی دی جائے، تاکہ ایک مسلمان کی جو ساری زندگی کی دلی خواہش ہوتی ہے فریضہ حج کی ادائیگی کی، وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔ اچھا سر، بڑی خوشی کی خبر آج تمام پاکستانیوں کو ملی، اور ہمارے ملک کے لیے بڑے آنر کی بات تھی آج کے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف نے جو ہے وہ پاکستان کو، ہمارے ملک کو گرے لسٹ سے نکال دیا ہے، اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا آج پاکستانیوں کو سننے کو ملا ہے۔ اس بارے میں سر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، معروضی حالات ہیں، ان حالات کے اندر یہ بڑی اچھی اور گڈ نیوز ہے، اور اس کو میں اللہ تعالیٰ کا شکر اس پہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستانی قوم کو اس پہ سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ ایک بہت بڑی تلوار عالمی سطح پہ اس حوالے سے ہمارے اوپر جو لٹک رہی تھی وہ الحمدللہ ہٹ گئی ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اور اس کے جہاں بین الاقوامی سطح پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے، پاکستان کی معاشی حالت بہتر کرنے سے اس کے اثرات مرتب ہوں گے، وہاں ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ملک کے اندر جو بزنس ہے وہ بھی گرو کرے گا۔ بالخصوص ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر چونکہ بہت پابندیاں تھیں اس گرے لسٹ کے تلوار کی وجہ سے، تو وہ جب ہٹیں گی تو انشاءاللہ اس سے بزنس بھی امپروو ہوگا پاکستان کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی گڈ نیوز پاکستانیوں کو ملی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی سوشل میڈیا پہ اس کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے، پاکستانیوں کا کریڈٹ ہے، اور ہمیں ایسے کریڈٹ کے اندر اپنا کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کسی ملک کی کامیابی ہوتی ہے، ریاست کی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ نہ موجودہ حکومت کی کامیابی ہے، نہ سابقہ حکومت کی کوئی کامیابی ہے، یہ ریاست پاکستان کی کامیابی ہے، اور ریاست پاکستان کو جہاں کامیابی حاصل ہو وہاں بحث کرنے کے بجائے اس پہ سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنا جو ہے وہ ملک پاکستان کی کامیابی ہے، اور اس پہ سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ اچھا سر، میں ملک کی صورتحال کی طرف ذرا آپ کی توجہ اور اپنے ناظرین کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، اور ملک کی بدلتی تازہ ترین صورتحال پہ میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آرمی کے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب ہیں، اور دوسری طرف ہے تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب۔ آج کل سر یہ کراس بیان بازی جو ہے وہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے، اور بظاہر تاثر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں شخصیات آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ تو اس حساس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال کے ہماری ملکی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں صرف سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ ہم سیاسی معاملات کے اندر اور سیاست کے اندر ہم اتنا آگے چلے جائیں کہ اس سے ہمارے جو دشمن ہیں وہ عناصر جو ریاست پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کو فائدہ حاصل ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ دیکھیے ملکی معاملات کے اندر، ملکی سیاست کے اندر، حالات حاضرہ کے اندر پاکستان کی فوج کا ایک کردار رہا ہے، اگرچہ اس کردار کے حوالے سے متضاد رائے پائی جاتی ہیں کہ فوج کا یہ کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال پاکستان میں فوج کا ایک کردار ہے۔ فوج نے بڑی دفعہ سیاسی معاملات کے اندر فوج نے اقتدار بھی سنبھالا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی
جو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی DGI/SPR سے کوئی سوال کیا جائے تو ان کا فرض بنتا ہے وہ اس کا جواب دیں. انہوں نے اس کا ایک جواب دیا. اب ضروری نہیں تھا اور نہ ہی یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ریاست پاکستان میں بیٹھا ہوا ذمہ دار شخص وہی جواب دے جو جواب عمران خان صاحب سننا چاہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. یا ریاست پاکستان کے ذمہ داران میں سے اس وقت وہی جواب دیا جائے جو جواب میاں برادران کو پسند ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. پھر دیکھیے اس وقت آپ ملک کی حالت دیکھیں. ستی صاحب حالات یہ ہیں کہ عوام ایک طرف مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ عوام اس وقت پریشان ہیں. بالخصوص سفید پوش آدمی جو ہے وہ اس وقت بری طرح سے متاثر ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر اس حوالے سے بحث کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو اس کی اس طرح مثال دیتا ہوں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میری مہنگائی زندہ باد، تمہاری مہنگائی مرد آباد، تمہاری مہنگائی مرد آباد، میری مہنگائی زندہ باد. یعنی کہ مہنگائی کو اپنے اپنے انداز میں ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اور مہنگائی کی وہ تشریح بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ مہنگائی ٹھیک ہے اور وہ مہنگائی غلط تھی. بھائی مہنگائی ہے. اس مہنگائی سے غریب پاکستانی کل بھی متاثر تھا، اس مہنگائی سے غریب پاکستانی آج بھی متاثر ہے. تو میں سیاستدانوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را مہنگائی کو مہنگائی کے طور پر لیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر آج والے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے ذمہ دار وہ تھے، وہ کہتے تھے مہنگائی کے ذمہ دار یہ ہیں، آنے والے کہیں گے مہنگائی کے ذمہ دار وہ تھے، تو مجھے بتائیں عام پاکستانی پھر کہاں جائے گا؟ کیا ایسی باتیں کر کے سیاستدان عام شہری کو، عام پاکستانیوں کو سیاست سے متنفر نہیں کر رہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست سے متنفر کر رہے ہیں. مہنگائی ہے. مہنگائی جو عمران خان کے دور میں تھی وہ بھی مہنگائی ہے، آج جو مہنگائی ہے وہ بھی مہنگائی ہے. اچھی مہنگائی اور میری مہنگائی زندہ باد، تمہاری مہنگائی مرد آباد، یہ سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے. اور جہاں تک افواج پاکستان کی بات ہے، DGI/SPR کے سٹیٹمنٹ کی بات ہے، دیکھیے بات یہ ہے پاکستان میں اس وقت اگر پاکستان کی بقا، سلامتی، تحفظ، استحکام کی ضامن اگر کوئی ادارہ ملک کے اندر موجود ہے تو الحمدللہ افواج پاکستان ہے. آج بھی پاکستانی بہت سارے حوالوں سے پریشان ہیں، پاکستانی بہت سارے حوالوں سے نفسا نفسی کا شکار ہیں. ملک کی معاشی حالت خراب ہے، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن عام پاکستانی آج بھی مطمئن ہے، عام پاکستانی آج بھی چین کی نیند سوتا ہے، عام پاکستانی آج بھی ملک کے دفاع اور استحکام کے حوالے سے مطمئن ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم کے بعد افواج پاکستان ہے. لہٰذا یہ بات بالکل اس کو تمام سیاسی جماعتیں اس کو پلے باندھ لیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنی افواج کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سیاستدان بھی جنہوں نے ماضی میں بھی اس طرح کی باتیں کی اور جو آج بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، انہیں اپنے رویوں کے اندر تبدیلی لانی چاہیے. افواج پاکستان کے استحکام کی ضامن ہے. اور آج جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان دنیا کے ایک مضبوط ترین ممالک میں اگر موجود ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان کی مسلح افواج ہے. لہٰذا پاکستان کی مسلح افواج کے کا مضبوط رہنا انتہائی ضروری ہے. اور سیاستدانوں کو ایسے بیانات، ایسی سٹیٹمنٹ اور ایسی صورتحال نہیں پیدا کرنی چاہیے جو خدا نخواستہ سیاست کی وجہ سے فوج کمزور ہو. فوج کا ادارہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک اگر کمزور ہو گیا تو پھر پاکستان کمزور ہوگا. اور یہ چیز کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، نہ PTI کے حق میں ہے، نہ مسلم لیگ نون کے حق میں ہے، نہ کسی اور سیاسی جماعت کے حق میں ہے. تو ہمیں اپنی فوج کے استحکام کے لیے کام کرنا چاہیے اور سیاستدانوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عام پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی فوج ہے اور اس کا استحکام پاکستان کا استحکام ہے. فوج کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ نان ایشوز کی طرف ان کو نہیں لگانا چاہیے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے انہیں اپنے رویوں میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ان کے کسی رویے یا سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ریاست پاکستان کو نقصان ہو. اچھا اشتیاق احمد بھائی صاحب، جیسا کہ ناظرین بھی ہمارے جانتے ہیں کہ ہمارا پبلک ٹاک کا پروگرام، چونکہ یہ پبلک کا پروگرام ہے اور ہماری حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام میں جو ہے وہ پبلک کے ایشوز میں ریز کریں، تو ایک عام ترین ایشوز کی طرف میں آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا
کہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہمارے ملک پاکستان میں کام کر رہی ہیں، لیکن ایک نیا ٹرینڈ کچھ عرصے سے دیکھنے میں سامنے آیا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جب مختلف فورمز پر اپنی اپنی سوسائٹیز کی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں تو وہ مختلف جو ہے وہ پاکستان کی جو نامور شخصیات ہیں، جو ہمارے سٹار ہیں یا مشہور جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان کے فوٹوز اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ آج کل مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہے اور اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے کرکٹ کے سٹار ہیں جناب شاہد خان آفریدی صاحب، ان کا فوٹو بہت زیادہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ایڈز میں جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابھی کل ہی میرے ایک دوست ہیں، کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں لیکن آج کل وہ یو کے میں، تو وہ مجھے فون پہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی کیا یہ میں سوسائٹی کا نام لینا ذرا مناسب نہیں ہے، وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ سوسائٹی شاہد آفریدی صاحب کی ہے۔ تو ہمارے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے سٹارز ہیں، جو ہمارے ملک کی نامور شخصیات ہیں، کیا ان کو اپنے فوٹوز یا اپنے نام اس طرح کی مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کو استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے کہ ایک عام خریدار یہ سمجھے کہ یہی شاید اس سوسائٹی کے پارٹنرشپ میں شامل ہیں یا اس کے خریدار ہیں یا ان کی وجہ سے لوگ اعتماد کر لیں؟ یہ سر کیا سلسلہ ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ شخص کو، چاہے وہ سٹار ہو یا عام آدمی ہو، اس کو آپ کسی بھی ایڈ کے اندر یا کسی بھی اشتہار کے اندر کام کرنے سے آپ قانونی طور پہ منع نہیں کر سکتے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک قانونی حیثیت ہے۔ لیکن دیکھیے ایک چیز بڑی خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے سوسائٹیز کی بات کی، تو سوسائٹیز ہمارے ملک کے اندر بہت اچھی بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ملک کے اندر رہائشی سہولیات کی فراہمی میں اور ہمارے ملک کے اندر جو گھروں کی کمی ہے اس کو پورا کرنے میں بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پاکستان میں اس حوالے سے چونکہ بزنس کے اندر بڑی اپرچونٹی بھی موجود ہے، انویسٹمنٹ کا بہت بڑا حجم جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر فارن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے، جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں اور سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین جگہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سکیمز ہی ہوتی ہیں، ان میں وہ کرتے ہیں اور پرائیویٹ سوسائٹیز نے بڑا اچھا ڈیلیور بھی کیا ہے۔ جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا خاص سوال ہے اور اس کو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں ایک بڑا خطرناک قسم کا ٹرینڈ چل پڑا ہے، جس سے عام سادہ لوگ پاکستانی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں ایسی شکایات موجود ہیں کہ سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر اور فیس بک پر آنے والے اشتہارات دیکھ کر، بالخصوص وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں پاکستان میں، لیکن جب وہ یہاں آ کے دیکھتے ہیں تو نہ سوسائٹی کا نام و نشان ہوتا ہے، نہ ان کا پلاٹ ہوتا ہے، یا اگر سوسائٹی کا نام و نشان بورڈ کہیں مل بھی جائے تو ان کو اپنا کہیں پہ پلاٹ نہیں ملتا، تو وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا ایک مافیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کچھ عرصہ پہلے چیئرمین نیب جو ہیں، جو ریٹائر ہوئے ہیں، ان کی میں ایک سپیچ سن رہا تھا، وہ لاہور میں اپنے نیب افسران سے مخاطب تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ سوسائٹیز جو ہیں یہ جنگل میں منگل دکھاتی ہیں، منگل میں جنگل دکھاتی ہیں، اور ایسی سوشل میڈیا پہ یہ اپنی تشہیری مہم اس طرح سے چلاتے ہیں جیسے خدا نخواستہ یہ کوئی جنت نما سوسائٹی ہے اور بڑی دل فریب سوسائٹی ہے، جبکہ وہاں پر موقع پر جھاڑیاں اور بنجر زمین کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی روک رکاوٹ بھی نہیں ہے، حالانکہ ایف آئی اے کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ کوئی بھی سوسائٹی جس کے پاس این او سی نہیں ہے اس کو سوشل میڈیا پر اپنی تشہیر کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارے ادارے اتنے ایکٹیو نہیں ہیں اور اس حوالے سے بڑی شکایات ہیں، اور آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جب آپ کے پاس لیٹ سے میں مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس کہیں پہ 50 کنال جگہ ہے اور آپ 50 کنال جگہ کو آپ دکھا کر آپ سوشل میڈیا پر بکنگ کریں اور پھر آپ اس کے اندر کسی سٹار کھلاڑی کو لائک شاہد افریدی کو لے آئیں، کسی اور کو لے آئیں، اور جگہ آپ کے پاس 50 کنال ہو، ایڈ آپ اس کا سوشل میڈیا پہ چلا دیں اور اس کے اندر شاہد افریدی کو آپ دکھا دیں، تو مجھے بتائیں پھر جو ہزاروں بیسیوں لاکھوں پاکستانیوں کو لٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے۔ اس وجہ سے میں نے پہلے کہا کہ قانونی طور پر تو ممکن نہیں ہے کہ کسی پرائیویٹ بندے کو آپ منع کریں، لیکن جو سٹار ہیں ہمارے، بالخصوص میں شاہد خان آفریدی صاحب سے مخاطب ہوں، وہ بڑے سٹار ہیں ہمارے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں،
اور جب اتنا بڑا بندہ کسی سوسائٹی کے ایڈ میں آتا ہے تو لوگ ڈیفینیٹلی متاثر بھی اس سے ہوتے ہیں. تو میں شاہد خان آفریدی صاحب سے مخاطب ہوں کہ وہ ضرور یہ کیا کریں کہ جب بھی کوئی سوسائٹی ان کو اپنے ایڈ کے اندر ان کو لینا چاہے تو وہ ٹھیک ہے ان کی ایک وہ پرائز ادا کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو میک شیور کریں کہ کیا یہ سوسائٹی جینون ہے، یہ جینون لوگ ہیں، ان کا ماضی کیا ہے، انہوں نے کوئی ڈیلیورنس کی بھی ہے یا نہیں کی، یا ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ آ کے جو ہے وہ اپنی سوسائٹی لانچ کر رہے ہیں اور پیچھے ان کے بیسیوں سینکڑوں ہزاروں متاثرین بیٹھے ہیں. بے شمار ایسی سوسائٹیز ہیں جو ایک شہر میں پہلے لوٹتی ہیں، وہاں متاثرین کی بڑی تعداد پیدا ہوتی ہے، وہ دوسرے شہر میں آ جاتے ہیں، دوسرے سے تیسرے میں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح یہ لوٹنے کا سلسلہ در سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. سو اس میں گزارش یہ ہے سٹارز سے، اور آپ نے شاہد خان آفریدی صاحب کا ذکر کیا تو میں ان سے بالخصوص یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی جو بھی سوسائٹی آپ کو اپنے کمرشل کے اندر لینے کے حوالے سے آپ سے اگریمنٹ کرے یا آپ سے بات کرے تو آپ اس چیز کو ضرور میک شیور کریں کہ اس سوسائٹی کے پاس زمین ہے یا نہیں ہے، NOC ہے یا نہیں ہے. کم از کم اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی تسلی ہو جائے گی اور بہت سارے لوگ اس میں فراڈ سے پھر بچ سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اداروں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سٹارز ان ایڈز کے اندر آتے ہیں اور شاہد خان آفریدی صاحب بھی آ رہے ہیں، ان کو ذرا تھوڑی سی پہلے اس حوالے سے ضرور تحقیق کر لینی چاہیے کہ جس سوسائٹی کا ایڈ کے اندر کمرشل کے اندر ان کی تصویر جا رہی ہے یا وہ اس کے اندر آ رہے ہیں تو وہ سوسائٹی جینون ہے یا نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سٹارز کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، کیونکہ لاکھوں پاکستانی ان سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ ان پاکستانیوں کے حقوق کا اخلاقی طور پر خیال رکھنے کے لیے وہ کم از کم اتنی تکلیف ضرور کر لیں کہ کسی بھی سوسائٹی کے اشتہار میں آنے سے پہلے اس کی NOC ضرور دے دیں. جی سٹارز کو چاہیے کہ کسی بھی سوسائٹی کی ایڈورٹائزمنٹ میں آنے سے پہلے جو ہے وہ کم از کم NOC کو ضرور دیکھ لیا جائے. اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ کچھ سوسائٹیز جنگل کو منگل کر کے دکھاتی ہیں، اس میں جو ہے وہ عام لوگ جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا سر، میں تھوڑا سا ریجنل حوالے سے آپ کا تبصرہ لینا چاہوں گا، اور ریجنل حوالے سے میں اہم ترین سیاسی صورتحال کے متعلق آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ شمالی پنجاب میں 2018 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، لیکن موجودہ تازہ ترین صورتحال میں شمالی پنجاب میں تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی کمزور دکھائی دیتی ہے، اور بظاہر تاثر ایسا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ گروپ بندی ہے اور مختلف لیڈر جو ہے وہ اپنے اپنے دڑے لے کے جو ہے وہ لابنگ کر رہے ہیں. جس کی ایک مثال میں یہاں پہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کی شمالی پنجاب میں 2 بڑے رہنما ہیں، ایک ہے سابق ممبر قومی اسمبلی صداقت علی عباسی صاحب اور ایک ہے سابق تحصیل ناظم سردار سلیم خان صاحب. تو آزادی مارچ کے بعد بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ یہ دونوں رہنما آمنے سامنے آ گئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی سخت جنگ ہے. تو اگر اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ مستقبل قریب کے جنرل الیکشن تک اگر برقرار رہتی ہے تو شمالی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی صورتحال کیا ہوگی؟ آپ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ دیکھیے PTI ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، اگرچہ کچھ اختلافات پارٹی کے اندر ماضی میں بھی رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں. آپ نے شمالی پنجاب کا ذکر کیا تو اس میں جو کوسار کا حلقہ ہے جو NA 57 ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے جو رہنما ہیں سابق MNA صداقت عباسی صاحب اور سردار سلیم جو سابق تحصیل ناظم ہے وہ پھر آمنے سامنے آئے ہیں. اور سردار سلیم خان کا یہ کہنا ہے کہ دھرنے کے دوران چونکہ اس حلقے سے اور اس ریجن سے عمران خان کی کال پر لوگ نہیں پہنچ سکے تھے، تو اس کی ایک بڑی وجہ وہ صداقت عباسی صاحب کے اس رویے کو قرار دیتے ہیں جو صداقت صاحب نے بطور MNA اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ اور ووٹرز اور سپورٹرز کے ساتھ رواں رکھا. تو یہ ان کے اختلافات جو ہیں وہ یقینی طور پہ مستقبل میں نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. ابھی بھی یہ اختلافات پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب اس معاملے میں صداقت صاحب کا موقف تو سامنے نہیں آیا، لیکن سردار سلیم جو ہیں وہ بڑی اس حوالے سے ان کی جو گفتگو میڈیا میں حالیہ رپورٹ ہوئی اس میں وہ یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسی رپورٹس بھی ان کے پاس موجود ہیں کہ سردار کے PTI کے دھرنے میں اور عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا اس میں اسلام آباد میں NA 57 سے بالخصوص اور شمالی پنجاب سے لوگوں کے نہ نکلنے کے ذمہ دار وہ صداقت عباسی کو قرار دیتے ہیں. اور یہ بات پارٹی نے بھی شاید محسوس کی ہے
اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد صداقت عباسی کو جو ہے شمالی پنجاب کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کیا گیا اور عمر کیانی کو یہ ذمہ داریاں دی گئی. تو یقیناً یہ کچھ نہ کچھ پارٹی نے بھی محسوس کیا ہے. پارٹی چیئرمین عمران خان جو ہیں انہوں نے بھی محسوس کیا ہے کہ شمالی پنجاب سے اور N57 سے اور اس ریجن سے لوگوں کا جو نہ نکلنا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے. تو پھر ایک نئی حکمت عملی خان صاحب کی ہمارے سامنے آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اختلافات چل پڑے ہیں الیکشن چونکہ سر پہ ہیں اور یہ اختلافات پارٹی کو ضرور نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب اس پہ صداقت عباسی صاحب کیا حکمت عملی آئندہ اختیار کرتے ہیں اور سردار سلیم صاحب چونکہ ایک موقف کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور بظاہر سردار سلیم جو کہہ رہے ہیں پارٹی قائد عمران خان نے اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے ان کا جو موقف تو میں نہیں کہوں گا ان کے موقف سے متاثر ہوئے لیکن بہرحال جو سردار سلیم کہہ رہے ہیں پارٹی کا رد عمل بھی اور پارٹی چیئرمین کا رد عمل بھی وہی ہے. لیکن اس حوالے سے پی ٹی آئی کو ضرور کوئی سوچ بچار کرنی چاہیے کہ اس وقت شمالی پنجاب کے اندر جو پارٹی کے اختلافات سامنے آئے ہیں یہ اس ریجن میں آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو بڑا نقصان نہ پہنچا جائیں کیونکہ یہ وہ ریجن ہے شمالی پنجاب جہاں سے پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا تھا. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن بہرحال اگر ہم کوسار کی بات کریں N57 کی بات کریں تو بڑے اختلافات جو ہے وہ سردار سلیم خان کے اور صداقت عباسی کے کھل کر سامنے ہمارے آ چکے ہیں. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. ظاہر ہے پارٹی کے اندر اگر پارٹی بن جائے اور گروپ بندی ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ اس کا نقصان جو ہے وہ پارٹی کو ہوتا ہے. اور یہ حلقہ اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اسی حلقے سے. اچھا سر ایک اور ریجنل کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور جن کا مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جن کا تعلق ہزارہ ایبٹ آباد سے ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ گڈ نیوز سنائی ہے کہ مانسیرا جلسے کے بعد اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا ایک ایبٹ آباد میں بھی جلسہ کیا جائے. اور اس بار جو ہے وہ ایبٹ آباد میں جلسہ ایبٹ آباد کے ایک بڑے سیاحتی مقام گلیات میں وہ رکھنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ گلیات میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا جو ہے وہ ایک جلسہ عام سے خطاب کریں. تو آپ کی نظر میں اگر پاکستان کا میرے خیال میں پہلا وزیر اعظم ہوں گے شہباز شریف صاحب جو کہ گلیات کے کسی علاقے میں جا کر پبلک سے خطاب کریں گے تو کون سے ایسے میگا پروجیکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ وزیر اعظم وہاں پہ جا کے گلیات کے لوگوں کو دے سکتے ہیں جو کہ گلیات کے لوگوں کے لیے بڑا سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں. اس بارے میں سر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر شہباز شریف بطور وزیر اعظم گلیات کے علاقے کا دورہ کرتے ہیں جلسہ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی اور سٹنگ ایم این اے مرتضیٰ جاوید جو ہیں اور ان کی اس کا کریڈٹ ان کو جائے گا بڑی حد تک کہ وہ وزیر اعظم کو اپنے حلقے کے نسبتاً ایک پسماندہ اور دور دراز علاقے میں لے کر گئے ہیں. اور شہباز شریف صاحب اگر گلیات میں جلسے کا اعلان خطاب کرتے ہیں جلسے سے تو یہاں پر جو صحت کے معاملات ہیں ایجوکیشن کے معاملات ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی یہاں پر بڑا فقدان ہے. اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کو اعلانات کرنے چاہیے اور ذرا جو عام روایتی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے میگا منصوبوں کے حوالے سے بالخصوص جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر 2-3 بڑے اسپتالوں کی شدت سے کمی محسوس کی جا رہی ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن سینٹر یہاں پر نہیں ہیں ٹیکنیکل کالجز یہاں پر نہیں ہیں. تو اس حوالے سے اگر میاں صاحب جاتے ہیں تو ان کو ایک بڑے پیکج کا اعلان کرنا چاہیے جو پیکج پھر اپنا صحت کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے استعمال ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیں کہ گلیات سے ملحقہ علاقہ جو سرکل بکوٹ کہا جاتا ہے وہاں پہ تحصیل کا ایک مطالبہ عرصہ دراز سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور بڑا جائز مطالبہ ہے لوگوں کا. اس حوالے سے مختلف اعلانات بھی ہوئے کوششیں بھی ہوئی اور پچھلے دور میں 2 تحصیلیں بھی ایبٹ آباد کے اندر بنی لیکن سرکل بکوٹ ابھی تک تحصیل نہیں بن سکی. اور اگر شہباز شریف صاحب اپنے اس دورے کے اندر اس حوالے سے اگرچہ ان کا آئینی اختیار تو نہیں ہے لیکن ایک کوشش ضرور کرنی چاہیے. بہرحال اگر وہ گلیات کے علاقے کے اندر جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور اس حوالے سے وہاں پر وہ ایجوکیشن اور صحت کے حوالے سے بڑے منصوبوں کا اعلان کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اور مرتضیٰ جاوید صاحب کا اس علاقے کے لیے ایک بڑا تحفہ ہوگا. جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ اگر وزیر اعظم گلیات کا دورہ کرتے ہیں تو اگر وہاں پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں تو یقیناً یہ اس کو آپ پبلک کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اور یقیناً یہ ان کی پارٹی کو بھی کریڈٹ جائے گا.
اچھا سر، ہزارہ سے ریلیٹڈ میں ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. گزشتہ پبلک ٹاک میں ہم نے ہزارہ الیکٹرک پاور کمپنی کا ذکر کیا تھا کہ مانسہرہ جلسے میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے مطالبے پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ہزارہ الیکٹرک کمپنی کے قیام کا اعلان کر دیا تھا. اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر ہیں عمر ایوب صاحب، ان کا تعلق بھی ہزارہ سے ہے، ہزارہ کے ڈسٹرکٹ ہری پور سے ہے. انہوں نے ریئیکشن دیا اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ I had already announced it in 2019 and the groundwork has been completed. اب عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں انہوں نے جو ہے وہ یہ پروجیکٹ اناؤنس کر دیا تھا، گراؤنڈ ورک مکمل ہو چکا تھا. تو سر یہ بیسیکلی کس کا کریڈٹ ہے؟ یہ عمر ایوب صاحب کا کریڈٹ ہے یا یہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا کریڈٹ ہے؟ دیکھیے ستی صاحب، یہ سچی بات ہے، بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جب بھی ہمارے ملک میں کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اس کے کریڈٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. دیکھیے کریڈٹ ظاہری بات ہے، اگر آپ اس کو جنرل وے میں لیں تو کریڈٹ اسی کا ہوتا ہے جو اس منصوبے کو اناؤنس کرتا ہے یا اس کو ایک امپلیمنٹ کی شکل دی جاتی ہے. اب چونکہ یہ جو منصوبہ ہے یہ ابھی شہباز شریف صاحب نے مانسہرہ جلسے میں اس کا اعلان کیا اور پھر ہم نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی دیکھا، تو ڈیفینیٹلی یہ جو منصوبہ ہے اس کا کریڈٹ تو ہم موجودہ حکومت کو ہی اس لیے دینے پر مجبور ہیں کہ موجودہ حکومت نے اس کا اعلان کیا ہے. اگر یہ فارمولہ دے دیا جائے کہ اس کا آغاز ہم نے کیا تھا تو پھر جو بہت سارے کام جو پی ٹی آئی نے کیے پھر کہا جائے گا کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سابقہ حکومت کو ہے. تو اس طرح کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ کے چکر میں ہم پھنستے چلے جائیں گے. سو یہ جو آپ نے جس منصوبے کا ذکر کیا یہ مسلم لیگ نون کے دور میں اس کا اعلان ہوا، اور یہ پھر کوئی منصوبہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے کوئی پہلے بہت زیادہ اس ٹھیک ہے ہوم ورک تو تھا، لیکن یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے کوئی بجٹنگ تھی یا جس کو کوئی امپلیمنٹ کیا گیا یا کوئی بہت بڑی عمارت ہم نے کھڑی کی یا کوئی روڈ ہم نے بنائی کہ پہلے شروع ہوئی تھی آج اس کا افتتاح ہوا. یہ ایک انتظامی معاملہ تھا اور اس کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے حل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ سے نکلنا چاہیے. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہماری ایک اور بڑی بدقسمتی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ملک اور قوم کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ کے چکر میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ ہم جائز بات اب نہیں کرتے. کوئی بھی پارٹی ہو، دیکھیے اگر پی ٹی آئی کا کوئی کارکن اپنے دور کی مہنگائی کو ڈیفینڈ کرے گا اور مسلم لیگ نون کا کارکن اس دور کی مہنگائی کو ڈیفینڈ کرے گا تو یہ بنیادی طور پہ ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی. سو میں نوجوانوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں وہ غلط کو دیکھیں اس کو غلط کہا جائے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے. یہی قوموں کو نشانی ہوتی ہے اور یہی چیز قوموں اور ملک کو آگے لے کے جاتی ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ایسے ماضی میں ہم سنتے تھے جی پیٹرول 300 روپے لیٹر ہو گیا تو پھر بھی ووٹ خان کا، اور آج اگر کوئی کہے کہ پیٹرول اگر 400 روپے لیٹر ہو گیا تو پھر بھی ووٹ میاں صاحب کا. یہ چیز غلط ہے. پولیٹیکل کارکنوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ سیاسی وابستگی ضرور رکھیں، اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، لائل ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی پارٹی ملک کے اندر مہنگائی کر رہی ہو، آپ کی پارٹی کی وجہ سے ملک کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہوں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ آئین سے انحراف کر رہی ہو اور آپ پھر بھی اپنی پارٹی کے نعرے لگاتے رہیں. یہ چیز پاکستان کو کمزور کرے گی، پاکستان میں ڈیموکریسی کو کمزور کرے گی. اور پھر سیاسی جماعتوں کو جب یہ میسج جائے گا، سیاسی رہنماؤں کو جب یہ میسج جائے گا کہ ہمارا طرز سیاست، ہمارا طرز حکمرانی جیسا بھی ہو، ہمارا ووٹر ہمارے ساتھ رہے گا تو وہ اپنے اندر کبھی بھی بہتری نہیں لے کر آئیں گے. سو سیاسی کارکنوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی قیادت کے اوپر جب وہ مناسب سمجھیں اور دیکھیں کہ میری قیادت، میرے پارٹی رہنما یہاں پر ٹھیک نہیں کر رہے، وہاں پر وہ تنقید کریں. اپنی پارٹی کے ساتھ ضرور وفادار رہیں، لیکن جہاں پارٹی اور پارٹی سربراہ آئین سے انحراف کرے، ملک اور قوم کے خلاف کوئی بات آپ کو لگے، مہنگائی ملک کے اندر لگے تو آپ مہنگائی کو مہنگائی کہیں، آئین سے انحراف کو آئین سے انحراف کہیں. سیاسی وابستگی ضرور رکھیں، لیکن سیاسی وابستگی کی آڑ میں یا سیاسی وابستگی کرتے کرتے اپنی سیاسی جماعت کی، اپنے سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ ان کو تنقید برائے اصلاح کی روایت بھی جو ہے وہ اپنی پارٹیز میں زندہ رکھنی چاہیے. اور آپ نے یہ بھی بجا فرمایا کہ منصوبوں کا کریڈٹ بہرکیف اسی کو دیا جاتا ہے جس دور میں جو ہے وہ عملی پیش رفت ہو. تو آج کے پبلک ٹاک میں اتنا ہی تھا. آئندہ پروگرام کے ساتھ مزید اہم ترین ایشوز، پبلک کے ایشوز لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.